اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ایک ایسے ٹاپک پہ آپ سے ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف ہماری قوم کا بلکہ عالم انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا۔ ہر زمانے میں یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے اور اسی کو اللہ نے نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ اولاد بے شک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اولاد جنہیں نہیں ہے انہیں بھی پرابلم، جنہیں ہے انہیں بھی مسئلہ، مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ نے انہیں فرزند عطا کیے اور لے لیے، تو اس زمانے کے کفار قریش انہیں ابتر کہا کرتے تھے، یعنی وہ جس کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند آیا اور سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا اور جو تمہیں کہتے ہیں وہ خود ابتر ہوں گے۔ اور یہ ہوا بھی ایسا ہی۔ ہر شخص ایک عمر کے بعد اس دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی 46 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد اس دنیا کے لیے زینت ہے، مطلب خوشی کا باعث ہے، ڈیکوریٹ ہے، خوشی کا باعث ہے۔ عام طور پر اسے سمجھ لیجئے، ہر وہ شخص جسے اولاد ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جنہیں نہیں ہوتی، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ جنہیں اولاد نہیں ہے وہ کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اولاد نہیں ہے یہ صرف یہی ایک مسئلہ نہیں، اولاد ہے تو بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایسے اشخاص جن کے یہاں صرف لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اللہ فرزند عطا کرے۔ اگر جس کے پاس صرف فرزند ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہو۔ بہرحال خواہشیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ یہ بات اہم ضرور ہے کہ جن کے پاس اولاد ہے اس میں سے شاید ہی آج کے اس موجودہ وقت میں 15 سے 20% لوگ ہوں، شاید وہی خوش ہوں۔ باقی تو اولاد کا ہونا بھی مسئلہ ہو گیا ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر والدین کے لیے یہ فرض قرار دیا کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، ان کی پرورش اچھے سے کریں، انہیں آداب سکھائیں، ساری چیزیں۔ اور زیادہ تر ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس طرف دھیان نہیں دیتے، لیکن زیادہ تر اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ اور اب یہ کیا کیجئے کہ اگر ساری تعلیمات، ساری پرورش، سارے آداب سکھانے کے بعد بھی
لڑکے نالائق نکل جائیں، اس میں کسی کا دخل شاید بہت کم. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر خدا تھے، اس کے باوجود ان کا لڑکا جو ہے جس کو جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، اللہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا فرزند نہیں، اور آخر میں وہ ڈوب کے مر گیا. تو بچوں کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی طرح سے ہیں تو خوشی کا باعث ہے، نہیں ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو بتائیں کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں 14 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگو، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں. اور جب اللہ کہتا ہے جو صادق ہے، جس نے صداقت کو ہی پیدا کیا، جب وہ کہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں تو ضرور کوئی بات ہے. اس کے علاوہ آیت آپ کو بتائیں کہ اسی سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. بے شک مال و اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس آزمائش پر پورے اتریں، اور صرف سورہ تغابن ہی نہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اے لوگو جان لو کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے. آزمائش میں انسان کو چاہیے صبر کرے. انسان ناشکرہ ہے، بہت جلد شکایت کر بیٹھتا ہے. آپ کو بتائیں دوستو کہ ہمارے منتھلی میگزین کے آفس میں ایسے بہت سے شاعر و ادیب آیا کرتے تھے، بہت سے لوگ آیا کرتے تھے جو ملنے آتے. پھر جو بعض دفعہ ایسے بھی کچھ لوگ رہے جو اکثر آیا کرتے تھے، جن سے دوستی ہو گئی، اور اس طرح ان کی زندگی کو جاننے کا ہمیں موقع ملا. ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے، جناب سلیمان شیخ صاحب. 15 سال پہلے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ جب آفس آئے. پھر وہ اکثر آتے میگزین لینے کے لیے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ریٹائرڈ پرسن ہیں. ہم نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، اپنے گھر سے فرزند کو بھیج دیا کیجئے. انہوں نے کہا حسن صاحب میرے کوئی اولاد نہیں ہے. ہم خاموش ہو گئے. وہ آیا کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ ہماری دوستی ہوگی. بہت ہی مخلص انسان تھے، اور ان کا گھر اور جو سبزی مارکیٹ ہے اس کے درمیان ہی ہماری آفس تھی. تو وہ اکثر جب بازار کے لیے نکلتے آفس آ جاتے. ان سے اتنی زیادہ دوستی ہو گئی تھی ہماری. آپ کو بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا کہ ہم ٹیبل پر کوئی کتاب رکھتے، دوسرے دن وہ نہیں نظر آتی. ہم اپنے بھائی سے پوچھتے کہ یہاں سے کتاب کون لے گیا. وہ کہتے کہ سلیمان صاحب آئے ہوئے تھے. ہم سمجھ جاتے کہ وہ لے گئے ہوں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کتاب سلیمان صاحب لا کر واپس دے جاتے. اتنی دوستی تھی. کبھی انہیں ہم نے غمگین نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے، باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے. ایک زمانہ گزر گیا، ان سے اسی طرح ملاقاتیں رہیں. اور پھر 2020 میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. لاک ڈاؤن ایسا عرصہ رہا دوستوں کہ
اس میں تقریباً 6-7 مہینہ تک ساری دنیا سے رابطہ منقطع رہا۔ 6-7 مہینے بعد جب ہم آفس آنا شروع کیے تو بہت سے لوگ آنے لگے ملنے۔ سلیمان صاحب کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے ایک دن فون کیا انہیں کہ بھائی آفس کھل گئی ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ ایک دن وہ تشریف لائے، ان سے باتیں ہوئیں، ان سے ہم نے پوچھا آپ کی خیریت؟ بولے نہیں میں بھی بیمار ہوں، میری وائف بھی بیمار ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اولاد بھی تو نہیں جو ہمارا خیال کرتی، اور پھر وہ رونے لگے زور زور سے۔ ہمارے بھائی نے ہماری دوسرے کیبن سے ہماری طرف دیکھا، اشارہ کیا، ہم نے اسے اشارہ کر دیا اور 1-2 منٹ ہم بھی خاموش رہے۔ سلیمان صاحب روتے رہے۔ پھر انہیں ہم نے چپ کرایا، سمجھایا کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے، یہ دکھ ہے، لیکن اسی آفس میں ایسے بھی شخص آتے ہیں جن کی اولاد ہے لیکن وہ بھی روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اولاد نکمی نالائق ہے۔ ان کے 2 فرزند دونوں خوب کماتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن یہ شخص جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، شاہد صاحب، شاہد خان صاحب، 2 فرزند ہونے کے باوجود وہ 5-10 روپے کے محتاج تھے۔ وہ ہماری آفس سے قریب 1 کلومیٹر کی دوری پر رہتے تھے۔ اکثر وہ آتے، بیٹھتے، چائے پیتے، اور تھوڑا سا ایسیڈیٹی کا پرابلم تھا، وہ پریشان ہوتے، پہلو بدلتے رہتے، پھر کہتے میں جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے وہ کہتے کہ مطلب وہ کہتے کہ 10 روپے 20 روپے دے دو، اور بس کے لیے وہ لے کر جاتے۔ ہم نے دیکھا وہ بہت پریشان تھے، 2 فرزندوں کے ہوتے ہوئے، جس میں سے ایک اچھا کام کر رہا تھا یہی بمبئی میں، ایک لڑکا ان کا دبئی میں تھا۔ اس کے باوجود وہ پریشان تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ وہ ہمارے آفس میں موجود تھے، ہمارے ساتھ ہمارے دوست حنیف قمر صاحب بھی تھے، ان کا بڑا لڑکا آیا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں شاہد صاحب نے اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ ایک دن ہو سکتا ہے جب مجھے کچھ ہو جائے تو تم سے پہلے حسن اور حنیف قمر آئیں گے، یہ 2 پہلے پہنچیں گے۔ اور اللہ کے کرنا بھی ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ہم لوگوں کو پتہ چلا، ہم دونوں ان کے تدفین میں گئے، ان کا داماد بھی کہا گیا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون ہے بندہ، بلکہ کچھ لوگوں سے ہم نے ان کے داماد کا تعارف کرایا کہ یہ ان کا داماد ہے۔ 2 لڑکے، دونوں نہیں، اور اس شخص کو ہم نے پریشان دیکھا تھا۔ تو یہ پورا ہم نے سلیمان صاحب کو بھی بتایا کہ دیکھیے ایسا ہے بھائی، سلیمان صاحب کے 2 بچے ہی نہیں تھے، شاہد صاحب کے 2 لڑکے، لیکن دونوں بیکار۔ دونوں مرحوم ہو چکے ہیں، دونوں کی بہت یاد آتی ہے۔ ایک ایسے ہی ہمارے عزیز رشتہ دار تھے، ان کی 3 لڑکیاں تھیں، جن کی میں سے 2 لڑکیوں کی انہوں نے شادی کر دی، لڑکے نہیں تھے۔ ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی، بہت ہنسمکھ خوش مزاج انسان تھے، لیکن 1-2 بار ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ نے ہمیں لڑکا عطا نہیں کیا۔ بہت غمگین تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب کچھ مہینوں بعد ان کی اہلیہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بھی گریہ کر رہی تھیں، اور ان کی بھی زبان سے یہ نکلا کہ میرے اللہ نے کاش ایک لڑکا دیا ہوتا۔
ہم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کی لڑکیاں تھیں، آپ نے ان کی شادیاں کی، یہ تو آپ کو تو اللہ کہتا ہے، روایتوں میں ہے۔ رسول اکرم سے کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکی اللہ نے دی ہے مجھے، اور اگر میں اس کی اچھے سے پرورش کروں، سب کچھ کروں، تو اللہ نے کہا تمہارے لیے جنت واجب۔ اس نے کہا اگر 2 لڑکیاں ہوں، رسول اکرم نے کہا جنت واجب ہے بھئی، 1 ہو 2 ہو 3 لڑکیاں ہوں، تو ان کی پرورش کرو، اچھے سے ان کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ، تو تمہیں جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ اس کے باوجود ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ دنیا کہا جاتا ہے، ایک حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ ہم بطور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت ایک سب سے بڑا خوش قسمتی ہے، بڑی، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ہمارے اسلام کو برا کہے، رسول اکرم کے بارے میں کہے، تو ہم انہیں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم دین اسلام پر میں قربان، میرے فرزند قربان۔ بھائی دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور اگر اولاد غلط نکل جائے تو شکایت نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، اور ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہوگا۔ اور اگر اللہ نے فرزند دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی بہترین پرورش کریں، اور اگر پرورش کے باوجود وہ خراب نکل جائیں تو پھر یہ آزمائش ہی سمجھ لیں، یقینی طور پر آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے صرف لڑکیاں ہی دی ہیں تو بھی آزمائش ہے کہ بھئی آپ کتنے اچھے سے پرورش کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پہ کیسے راضی رہتے ہیں، یہ ہمیں ضرور سمجھنا ہوگا۔ حکم خدا کے سامنے کوئی بھی مرضی، کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ نعمتیں دینا، خاص کر ساری نعمتیں اللہ ہی کی جانب سے ہمیں ملتی ہیں۔ سائنس کی کچھ کوشش کی ہے سائنس نے کہ کچھ مسئلہ حل ہو، لیکن یہ اس میں شرعی مسئلے الگ ہیں، یہ بہتر طور پر علماء کرام بتائیں گے، ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم یہاں صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی تو یہ خوش قسمتی ہے، آپ اپنا فرض نبھائیں۔ اگر وہ اچھے نکل جائیں تو شکر اللہ، نہیں نکلیں تو صبر کریں، اور اگر نہیں دیا تو بھی اس پر راضی رہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں جب تک نفاق نہیں کرتے، یعنی جب تک وہ چیز نہیں دیتے جسے تم پسند کرتے ہو، تب تک تم شاید مومن نہیں، تقوی نہیں، جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ یہاں پر شرط ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو بھی ٹھیک ہے، اور دینے کے بعد وہ لے لے یا اس سے ہمیں تکلیف پہنچے تو بھی ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اور خاص کر ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں سے شکایت کرتے ہیں میرے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ ارے بھائی آپ کسی سے کہیں، کسی سے بھی کہیں تو کیا کوئی مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، ہم نے 2 دوست تھے، دونوں میں یہ شرط، دونوں نے یہ طے کیا کہ ان میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو
موت کے بعد کے حالات بتائے گا۔ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، علماء میں شمار تھا ان کا، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے نے سوچا کہ بھائی وہ میرے دوست میرے خواب میں آئیں گے، بتائیں گے۔ کئی مہینے کئی سال گزر گئے اور یہ تو جو زندہ تھے وہ بھول بھی چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا دوست آئے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اتنا وقت کیوں لگ گیا بھئی تمہیں آتے ہوئے؟ تم تو تقویٰ پرہیزگار سب کچھ تمہارے یہاں تھا، تم عالم تھے، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، دراصل ایک دن میں صبح کے وقت اٹھا اور اپنے گھر سے باہر نکلا، موسم بہت اچھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا آج کا موسم کتنا اچھا اور خوشگوار ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ اور جب میرے انتقال ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ دریافت کرتا ہے کہ یہ بتاؤ ہمارا کون سا موسم خراب تھا؟ تم نے اس دن کے موسم کو اچھا کہا تھا، اب کون سا موسم خراب تھا یہ بتاؤ۔ اب یہ میں جواب نہیں دے پاتا۔ سوچیے، ایک اتنی سی بات کو کہنے پر منہ سے جو نکل گئی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی اولاد نہیں اللہ نے دیا وہ شکایت کرتے میری اولاد نہیں۔ ارے بھائی، انسانوں سے کیوں شکایت؟ آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کی آزمائش اسی طرح ہے، کیونکہ اللہ نے تو خود کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پورا اتریں۔ دوستو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اس کی جو باتیں ہیں اس کے حکم کے فرما بردار رہیں، راضی رہیں، خوشحال رہیں۔ اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے متعلق بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارا ایمان صحیح ہے۔ جو بھی مسائل ہوں، ہر مسائل کا حل قرآن کریم ہے۔ جس حال میں بھی ہوں، کوشش کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ٹاپک پر آپ سے باتیں کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے ضرور دیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور اگر کچھ مشورے ہیں وہ بھی دیں، دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، دعا کی گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔